اچھا جی بھائی، 2019 کے پالیسی کے مطابق تعیناتیاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان نے 31 دسمبر کو ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ CRC کمیٹیز جو ہے وہ اپنا کام شروع کرے، کہ جو کینڈیڈیٹس DRC کمیٹی کے فیصلے سے خوش نہیں ہے وہ CRC میں اپنا اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کرا دیں۔ CRC 30 دنوں کے اندر اپنا کام جو ہے وہ کینڈیڈیٹ سے اپلیکیشن جمع کرے گا اور 60 دنوں کے اندر ان کمپلیٹس کو حل کر لے گا۔ یہ تھا بلوچستان گورنمنٹ کا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک سرکولر۔ اب ہم نے 2019 کی پالیسی میں اس چیز کو دیکھنا شروع کیا کہ 2019 کی پالیسی CRC کے بارے میں کیا کہتی ہے، CRC میں کون سے ممبرز ہوں گے اور CRC کا کام کیا ہوگا اور کس طرح سے یہ اپنا کام کرے گا۔ تو بدبختانہ 2019 کی پالیسی میں بہت عمیق جائزہ لینے کے بعد، بڑا عمیق جائزہ لینے کے بعد میں نے CRC کا اس پالیسی میں کسی بھی مقام پر کوئی ذکر نہیں پایا۔ آپ خود بھی 2019 کی پالیسی میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، مگر بدبختانہ 2019 کی پالیسی میں CRC کا کسی بھی نہج پر، کسی بھی مقام پر کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ البتہ چونکہ ہم اس چیز کے خلاف نہیں ہے اور اس چیز کو بہت زیادہ سراہتے ہیں، تو CRC کے بارے میں نے تھوڑی بہت کوشش کی، سرچ کیا اس چیز کو، تو مجھے CRC باقی صوبوں کے بنسبت ایک جو ہے وہ پنجاب کی پالیسیز، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسیز میں ملا کہ CRC ہوتی کیا ہے، اس کے ممبرز کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کے TORs کیا ہوتی ہے، کس طرح سے یہ کام کرتی ہے۔ تو پنجاب کی جو پالیسیز ہے بڑا زبردست شاندار سا انہوں نے ایک ویب سائٹ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جس میں ٹرانسفر پالیسی سے لے کر ریکروٹمنٹ پالیسیز اور پھر باقی ساری چیزیں ہیں۔ الخیر ہمارا کام صرف ریکروٹمنٹ پالیسیز کے ساتھ ہے، تو ہم سب سے لیٹسٹ جو پنجاب ایجوکیشن کی پالیسی ہے اس کا تھوڑا بہت جائزہ لیتے ہیں۔ میں نے یہاں پر یہ فائل جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، آپ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے پیج نمبر 12 پر آ کر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کمپلینٹس ریڈریسل سیل یا کمپلینٹس ریڈریسل کمیٹی۔ یہ پنجاب کی پالیسی میں ہے اور اس میں اس کے ممبر سے لے کر اس کے TORs بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں 3 یہ ممبرز ہوں گے، ایک چیئر پرسن جو کہ ریٹائرڈ جج ہوگا ہائی کورٹ کا یا پھر ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ کا جج ہوگا، اور اس کے بعد ایک نومینی جو ہے ایک فرد اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوگا، اور اس کے بعد کمشنر کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہوگا ممبرز کے طور پر۔ ان کے TORs کیا کیا ہوتے ہیں CRC کے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپلیکینٹس کی اپلیکیشنز کو محفوظ کرنا، ان کو سننا، ان کی اپلیکیشنز قبول کرنا، دوسرے مرحلے پر 30 دنوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو حل کر لینا، اور اس کے بعد تیسرا جو اس کا اوبلیگیشن ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ بھی CRC بنائے وہ DRC کو پھر بھیجنے کے لیے پابند ہوگا، کہ جو CRC کا فیصلہ ہوگا وہ DRC کے ہیڈ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ پنجاب کے پرسپیکٹیو سے ہے۔ بدبختانہ 2019 کے پالیسی میں ہماری بلوچستان کی CRC کا کوئی ذکر، اس کے ممبرز، اس کے TORs کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ بس یہاں پر CRC تک معاملہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر پلیسمنٹ، اور اس کے بعد لیٹر آف ایگریمنٹ اور ویریفیکیشن آف ڈگریز، اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال پنجاب کی یہ جو ہے بڑی جامع یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے CRC کا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب CRC 30 دن یا پھر 60 دن کے تناظر میں اپنا کام کرے گی، تو کیا یہ افیکٹ کرے گی ان کینڈیڈیٹس کے پروسیس پر جن کی اپروول ہو چکی ہے، جن کے میرٹ لسٹ ابھی آ چکے ہیں یا پھر آنے ہیں؟ تو یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیز واضح طور پر ذکر ہے، یہاں سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 میں کہ the proceedings of the recruitment will not be stopped at any stage because of complaints pending directions from the CRC۔
یعنی سی آر سی میں اگر کوئی کیس پڑا ہوا ہے یا پھر یہاں پر کیس ہو رہے ہیں تو اس کا اپروول کے ساتھ اور میرٹ لسٹوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، اس وجہ سے، اور نہ ہی ان کو سٹاپ کیا جائے گا کہ 30 دن اب مزید رکنا ہے، 60 دن مزید رکنا ہے، نہیں، جن کی لسٹیں آ چکی ہے ان کی جلد از جلد جو ہے وہ اپروول کے بعد ان کی جو ہے وہ فائنل جو سٹیپ ہے وہ ہوگا سی آر سی کا، اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سی آر سی نے کام کرنا شروع کیا، نمبر 2 جو ہے وہ بلوچستان کی پالیسی میں 2019 کی پالیسی کے جس کے مطابق ہم ریکروٹمنٹس چاہتے ہیں اس میں سی آر سی کا ذکر تک نہیں، اور پنجاب کے پرسپیکٹیو میں آپ خود بھی اس چیز کو جو ہے وہ کلیریفائی کر سکتے ہیں۔